السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ آج کی ہماری یہ جو نشست ہے یہ افطار کے تعلق سے ہے۔ افطاری یہ بھی ہمارے روزے کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور ہمارا روزہ جو ہے اس پر آ کر کے مکمل ہو جاتا ہے، اور افطاری کی بڑی فضیلت ہے، اور افطاری کرنے کے وقت کچھ اعمال ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اول تو ہم لوگ افطاری کے اندر بڑی غفلت برتتے ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ ہمارے ہاں افطاری کا قیمتی وقت جو دعاؤں کا ہوتا ہے، اس وقت میں ہم لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جانا، کچھ سامان بازار سے لانا، کچھ دسترخوان پر سامان کو جو ہے لانا لگانا، اور خاص طور سے ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ روزہ شروع ہونے سے پہلے کچھ چیزیں کھانے پینا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے بچوں کا روزہ نہیں ہوتا، یہ میری اپنی پرسنل ذاتی رائے ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، ہمارے بچوں کو روزہ نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، لیکن پھر بھی ان کے اندر یہ ضبط ہم لائیں، ان کے اندر صبر لائیں کہ سامنے کھانا رکھا ہوا ہو اور ان کو اس سے ہم روکیں کہ بیٹا جب سب کھائیں گے تب آپ کھانا، تاکہ ایک صبر کا مادہ ابھی سے ان کے اندر شروع ہو جائے اور بڑے ہو کر روزہ رکھنے میں ان کو آسانی ہو جائے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ روزہ جو ہے ہمارا سارا دن کا ہوتا ہے، اس وقت ہم جو ہوڑ مچی ہوئی ہوتی ہے نا، ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے دسترخوان بچھانے کا اور اس پر چیزوں کو لگانے کا، ٹھیک ہے انتظام ہونا چاہیے اپنی اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق، لیکن اس میں اتنا وقت لگا دینا کہ اللہ حفاظت فرمائے کہ دعا مانگنے کا موقع ہی نہ آئے، یہ غلط ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ افطاری اپنا جو دسترخوان ہوتا ہے 10-15 منٹ پہلے اپنا ساری چیزیں دسترخوان بچھا کر اس پر لگائیں، اور اپنا وضو وغیرہ وضو کر کے فارغ ہو کر کے بیٹھیں افطار اس پہ دسترخوان پر، اور کچھ تسبیحات پڑھ لی، کچھ استغفار کر لی، کچھ جو سارا دن کا روزہ تھا اللہ تعالیٰ سے مانگا، یا اللہ میں نے تو رکھ لیا تو قبول فرما، اور اس کے بعد کچھ دعاؤں کا اہتمام۔ آج کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ویسے کیسی لاعلاج بیماریاں پھنسی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان لاعلاج بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، خوب دعائیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے بہت سارے ساتھیوں کے سوالات آئے تھے، تو وہ سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ آج چلیں گے۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ افطاری میں اجتماعی دعا سب مل کر دعا کریں اور لوگ اس پر آمین کہیں، کیا اس طریقے سے کرنا صحیح ہے؟ جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ افطاری میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، خوب دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن افطاری کے وقت میں کوئی ایک شخص دعا مانگے اور باقی کے لوگ اس پر آمین کہیں، اس کو اجتماعی دعا کہتے ہیں۔ تو اس شکل کے تعلق سے چند باتیں، چند نکات ہیں، ان کو ضرور سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، بعض مرتبہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ ایسی چیزیں مانگنا چاہتا ہے جس کا اظہار وہ دوسروں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، تو اگر کوئی شخص اجتماعی دعا مانگے گا اور سب لوگ سن رہے ہیں اس کو، تو وہ مانگ ہی نہیں سکتا جو وہ مانگنا چاہ رہا ہے۔ کچھ چیزیں ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں ہوتی ہیں، وہ رہنی چاہیے، تو لہٰذا اگر کوئی شخص اس طریقے کی باتیں کرے گا کہ بھائی چلو میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو، تو پھر وہ چیزیں جو اللہ اور بندے کے بیچ میں ہونی چاہیے تھیں وہ یا تو لوگوں کے سامنے آ جائیں گی، یا وہ شرم کی وجہ سے مانگ ہی نہیں سکے گا، ایک نقصان۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اگر کہیں پر اجتماعی دعا شروع ہو جائے تو وہاں کے لوگ پھر دوسرے لوگوں کو پابند کرنا شروع کر دیں گے، ہماری یہاں ہوتی ہے تمہاری یہاں بھی ہونی چاہیے۔ لہذا کوئی بھی عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بدعت بننے میں اس کو ٹائم نہیں لگتا زیادہ، تو اجتماعی دعا کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یا صحابہ کرام کے زمانے سے نہیں ملتا۔ جب ثبوت نہیں ملتا تو ہم لوگوں کی بھی اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان باتوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں، بچا کر کے رکھیں۔ اجتماعی دعا کوئی اتفاقی طور پر مانگ لے تو مانگ لینی چاہیے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا اور اس پر زور زبردستی کرنا اور روزانہ اس کا اہتمام کرنا، اس سے بچنا چاہیے، بدعت بن جائے گی۔ مسجد کے اندر جلدی جماعت پانے کی غرض سے مسجد ہی میں جا کر افطار کرنا کیسا ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، اور میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے جو ہے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ مسجد کے اندر جو ہے، میں ویسے بھی کرنا چاہ رہا تھا، اس کی وضاحت آپ کے سامنے، اچھا وہ سوال کی شکل میں آ گئی۔ مسجد کے اندر کھانا پینا منع ہے، مسجد کے اندر کھانا پینا، اس سے مسجد کی بے حرمتی کا خدشہ ہے۔ صرف ایک شخص کے لیے اجازت ہے جو مسجد کے اندر کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اور وہ شخص وہ ہے جو اعتکاف میں ہو۔ معتکف کے لیے اجازت ہے کہ وہ مسجد میں کھا پی سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص
مسجد کے اندر جماعت جلدی حاصل کرنے کی وجہ سے مسجد ہی میں افطاری کرتا ہے تو اس کے لیے چند نکات ہیں، اس کا خیال رکھیے گا۔ پہلا نقطہ تو یہی ہے کہ مسجد میں جاتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیں کہ میں اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا علماء نے یہ فرمایا کہ مسجد میں جس جگہ اعتکاف کریں وہاں کوئی چادر وغیرہ بچھا لے۔ مسجد کی چٹائی، مسجد کا قالین، مسجد کا فرش یہ خراب نہیں ہونے چاہیے کہ کسی نمازی کا پیر پڑے اور اس کو تکلیف ہو۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد کے اندر جب جائیں تو چادر وغیرہ ساتھ لے کر کے جائیں۔ اور ایک وضاحت اور کر دوں ساتھ میں، ہمارے یہاں میرے گھر کے سامنے پرانی دلی میں جامع مسجد میں، ہمارے گھر کے سامنے ہی ہے جامع مسجد، اس جامع مسجد کے اندر جو کچھ افطار پارٹی کے نام پر ہم دیکھتے ہیں، الامان والافیس، ان چیزوں سے تو بچنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ بڑے خطرناک لیول پر جا چکی ہیں یہ افطاریاں۔ ہوتا کیا ہے، یہ تو اب کورونا پینڈیمک چل رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں عام حالات میں آج سے 1-2 سال پیچھے ہم جائیں، 2 سال 3 سال پیچھے جائیں، جو افراتفری کا عالم ہوتا تھا، عورتیں بے پردگی کے ساتھ آ رہی ہیں، آدمی وہیں پر بریانی بانٹ رہے ہیں، کھجوریں بانٹ رہے ہیں۔ روزے داروں نے کیا کیا، افطاری کرنے کے بعد کھجور کی گٹھلیاں وہیں ڈال دی، پنی کے اندر افطاری پیک کر کے وہیں چھلکے پیک کر کے وہیں پھینک دیے۔ بچے کھو گئے، مسجد کے اندر ایک الگ اعلان ہو رہا ہے، فلاں کا بچہ مل گیا ہے، گیٹ نمبر 1 پر آ کر کے لے لیں۔ فلاں کا بچہ مل گیا ہے، اس نے یہ کپڑے پہن رکھے ہیں، فلاں کا بچہ کھو گیا ہے، اس کا یہ نام ہے، اتنا بچہ ہے۔ ایک مصیبت، ان ساری چیزوں کا فائدہ اٹھا کر تو اتنی زیادہ غفلت دیکھنے میں آئی پچھلے کچھ دنوں میں کہ کچھ لڑکے مسجد کے اندر ٹک ٹاک بنا کر کے چلے گئے۔ کچھ لڑکے مسجد میں نماز ہو رہی ہے، انہوں نے ڈنڈا ڈولی کری، ایک لڑکے کو اٹھا کر کے حوض میں پھینک دیا جامع مسجد کے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے ذمہ دار، مسجد کے نمازی اور آس پاس کے رہنے والے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بہت بڑی اور بعد میں پھر وہ لکھ کر لگا دیا ایک کہ مسجد کے اندر ٹک ٹاک بنانا ناجائز ہے۔ کس قدر غفلت کی بات ہے کہ عورتیں وہاں مسجد کے اندر آ رہی ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، ڈیٹیں ہو رہی ہیں مسجد کے اندر، ڈیٹیں۔ نوجوان لڑکیاں گھر والوں کے ساتھ افطاری کے نام پر وہاں آ رہی ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے میرے منہ میں خاک یہ بات کہتے ہوئے کہ بہت سارے لڑکے جن کا ان لڑکیوں سے ناجائز تعلقات ہے، وہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا معاملہ ہے، وہ ان کے پیچھے آ رہے ہیں اور وہاں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ بعض مرتبہ تو وہاں مسجد میں جانے والے لوگ ایک فیملی کے نہیں ہوتے، یہی معاملہ ہوتا ہے، کہاں ملیں گے، آج وہاں افطاری کریں گے، چلو وہاں چل کے ملتے ہیں، اور عورتیں مردوں کے برابر میں کھڑے ہو کے مغرب کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ کہاں آ گئے ہم؟ کیا حالات ہو گئے ہمارے؟ بھائی ان چیزوں سے بچیے، اپنے بچوں کو روکیے۔ مسجد کے اندر، جامع مسجد کے اندر تو خاص طور سے افطار نہ کریں۔ یہ بات اگر میری مسجد کی انتظامیہ تک یا وہاں کے لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو میری درخواست ہے اس چیز کو ختم کریں، سسٹم کو ختم کریں۔ اب بھی تو سکون سے بیٹھے ہوئے ہو نا گھر پر، اب بھی تو بیٹھے ہوئے نا گھر پر۔ یہ جو مسجد کی بے حرمتی ہو رہی تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ، اللہ حفاظت فرمائے، بڑا عجیب لگتا ہے۔ بچپن کے اندر، بچپن سے لے کے آج تک ہم جامع مسجد کے اندر جاتے ہیں تو ایسی ایسی باتیں ہم سنتے ہیں کہ وہاں ٹورسٹ آتے ہیں انگریز لوگ، تو میناروں پر جا کر کے بدکاریاں کرتے ہیں، کیونکہ مینار میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے ہمارے یہاں جامع مسجد میں۔ بھائی بچنے کی ضرورت ہے، مسجد کی کتنی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کان نہیں دھرتا اس پر، کوئی توجہ نہیں دیتا ان باتوں پر، اور اگر توجہ ہے بھی تو بالکل 100 میں سے ایک کے برابر، کہ بس کام چل رہا ہے اپنا۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو مسجد کے اندر افطار کرنے کے تعلق سے عام مسجد کا حکم بھی میں نے بتا دیا اور جامع مسجد کا بھی میں نے بتا دیا، بچنے کی ضرورت ہے۔ جامع مسجد میں تو بالکل افطار نہ کرے۔ کیا اگر کوئی غیر مسلم شخص ہم کو افطاری بھیجے تو کیا ہم اس کی بھیجی ہوئی افطاری سے روزہ کھول سکتے ہیں؟ اور اگر وہ غیر مسلم شخص حرام کام کرتا ہو تو اس کی افطاری کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم شخص افطاری وغیرہ ہمیں بھیج دے تو یہاں پر 2 باتیں یاد رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ غیر مسلم شخص کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے تو شریعت کے جو احکام ہیں اس کا وہ پابند نہیں ہے، لہٰذا جب وہ شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے تو اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، کیا کام وہ کرتا ہے، اس کے اوپر بھی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو دین اسلام میں برا سمجھا جاتا ہے، ناجائز سمجھا جاتا ہے، تو اس کی بھی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اسلام کے جو احکام ہیں وہ اس پر نافذ ہی نہیں ہوتے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص، کوئی غیر مسلم کوئی غلط پیشہ بھی کرتا ہو، کوئی غلط کام بھی کرتا ہو، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی افطاری بھیج دے تو آپ کو اجازت ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ ہاں تقویٰ یہ کہتا ہے، پرہیزگاری یہ کہتی ہے کہ آپ نہ کھائیں۔ بہرحال
مسئلے کی روح سے اجازت ہے، اگر کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، کسی کے پاس کوئی انتظام نہ ہو، کوئی مجبور پریشان غریب ہو اور وہ بھیج دے تو پھر افطار آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ یاد رکھیے گا، اگرچہ وہ ناجائز پیشہ وغیرہ کرتا ہو لیکن جو چیز وہ بھیج رہا ہو وہ چیز حرام نہ ہو، کوئی مردار بھیج دے، کوئی پرساد بھیج دے، یہ چیزیں نہیں کھا سکتے آپ۔ ویسے اگر کوئی چیز وہ بھیج دیتا ہے جو جائز کی کیٹیگری میں آتی ہیں ان کو آپ کھا سکتے ہیں، پھل فروٹ وغیرہ، اس کی اجازت ہے۔ بچوں کی روزہ کشائی کروانا کیسا ہے، اور روزہ کشائی کے وقت افطار پارٹی کر کے لوگوں کو بلانا یہ کیسا ہے؟ ہمارے یہاں پر خاص طور سے دلی کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے، بہت سارے علاقوں میں ہوگا، افطار پارٹی اور بچوں کی روزہ کشائی کے اندر مہمانوں کو بلا کر کے دعوت کرنا۔ ان دونوں ہی باتوں سے میں سمجھتا ہوں بچنے کی ضرورت ہے۔ روزہ کشائی کوئی دینی عمل نہیں ہے، بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو روزہ رکھوانا اور ان کو روزہ رکھوا کے ان کا روزہ کھلوانا، یہی روزہ کشائی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے، آج کل بچہ روزہ رکھتا ہے تو لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارے بچے نے روزہ رکھا ہے، وہ آتے ہیں وہ ان کو گلے میں پھول وغیرہ پہناتے ہیں، ان کی تقریم ہوتی ہے۔ تو یہ بدعت بنتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، ایک عمل ایسا جو شریعت میں نہیں تھا ہماری جانب سے بڑھ گیا۔ اس میں لوگوں کو بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ گھروں میں سے نکلتے باہر وہاں جاتے جہاں پر افطار پارٹی کا اہتمام ہوا ہے، جیب سے وہ لفافے دیتے ہیں، لفافوں میں پیسے ڈالتے ہیں، یہ ایک الگ قسم کی خرابی ہے، لفافوں میں پیسے ڈال کر کے دینا شادیوں میں پارٹیوں میں، یہ بھی غلط ہے۔ تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہو جائے گی۔ تو یہ جو افطاری کے نام پر، روزہ کشائی کے نام پر جو ہمارے یہاں پارٹیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، دینی عمل نہیں ہے، بدعت ہے، اور اس کو ختم کیا جائے تو یہ ایک لمبا چوڑا سلسلہ شروع ہو رہا ہے ہمارے یہاں اور کافی ٹائم سے چل رہا ہے۔ اگر ہم ختم کر دیں گے تو ہمارے یہاں پر یہ ایک چیز بدعت بننے سے بچ جائے گی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے گا، افطار پارٹی کا چاہے وہ روزہ کشائی والی ہو یا روزہ کشائی کے بغیر ہو، بہت سارے لوگ ویسے ہی افطار پارٹی کرتے ہیں اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اپنے جیسے کیٹیگری کے لوگ مالداروں کو بلاتے ہیں، غریبوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس میں۔ کوئی غریب آ جائے، کوئی بھکاری مانگنے والا آ جائے تو اس میں اپنی بے حرمتی سمجھتے ہیں ہماری پارٹی خراب کر دی اس نے، حالانکہ کسی غریب کو افطار کروانے کا یہ ثواب تھا کہ جیسے اس نے روزہ رکھا تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، لیکن کیا غریب کا تصور ہے ہمارے یہاں؟ تو یہ جو افطار پارٹیاں ہیں یہ بھی فضول خرچیاں ہیں کہ ایک جگہ لے لو اور اس جگہ کو سجاؤ، اس جگہ کا کرایہ دو اور وہاں پر مہمانوں کو بلاؤ اور باقاعدہ ایک اچھا خاصا اہتمام کرو، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ فضول خرچیاں، افطار پارٹیاں، اور ہمارے یہاں پر یہ جو حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے معاملہ، اس کو ختم کیا جائے، روزہ کشائی سے ہی بچا جائے، افطار پارٹیوں سے ہی بچا جائے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عام طور سے یہ پولیٹیشنز وغیرہ کو بلا کر ان کی دعوت کی جاتی ہے، بہرحال بچنا چاہیے، اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے اور سارا دن ایک بھی نماز نہ پڑھے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اللہ اکبر، بڑی ضرورت کا کام کیا بھائی اس نے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے اور ایک بھی نماز اس نے نہیں پڑھی تو بہرحال شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کا جو روزہ ہے وہ ہو جائے گا، لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی جو روزے کی روحانیت ہے وہ ختم ہو گئی۔ روزہ، ایسا روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا، آپ اندازہ لگائیں۔ ایسا شخص جب اس طریقے کا روزہ لے کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کا روزہ جو ہے قبول کر لیں گے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی شان سے کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لیں، لیکن کیا لگتا ہے آپ کو اصول کیا ہے، قانون کیا ہے، ایسا روزہ قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا روزہ رکھنا یہ ایک الگ فرض ہے اور نماز کا پڑھنا یہ ایک دوسرا فرض ہے۔ ایک بندے نے ایک فرض ادا کر لیا اور باقی جو 3-4 فرض نمازوں کے وہ چھوڑ دیے، بہت نہایت غفلت کا کام ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ شاید اس کا روزہ بھی قبول نہ ہو، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے یہاں پر مشہور یہ ہے کہ اگر کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہ ملے تو نمک سے روزہ افطار کر لینا چاہیے، کیا نمک سے روزہ افطار کرنا سنت ہے یا ثابت ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ بھائی حدیث کے اندر تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کریں، اور اگر کھجور نہ ملے تو آپ جو ہے وہ پانی سے روزہ افطار کر لیں۔ نمک کا ذکر کہیں نہیں ملتا، نہ قرآن کی کسی آیت میں نہ حدیث کی کسی کتاب میں، کہیں نہیں ملتا، یہ لوگوں میں چلی ہوئی باتیں ہیں۔ ہاں اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو تو گھر میں نمک ہوگا اس سے افطار کر لیں، لیکن ضروری نہ، سنت نہ سمجھے کہ بھائی نمک سے روزہ افطار کرنا سنت ہے، غلط ہے یہ بات، پانی سے یا کھجور سے۔ افطاری کے بعد مغرب کی نماز میں کتنی دیر رکھیں؟ افطاری کے بعد مغرب کی نماز میں دیکھیں افطاری بھی جلدی کرنے کا حکم ہے
اور مغرب کی نماز کو بھی جلدی پڑھنے کا حکم ہے۔ عام نمازوں میں تو آپ کو 10-15-20 منٹ مل جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ بھی مل جاتا ہے، لیکن مغرب کے اندر کیا حکم ہے کہ جیسی اذان ہو ویسے ہی آپ جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور افطاری کا بھی یہی حکم ہے کہ جلدی سے افطاری کر لو۔ تو کتنا وقت رکھا جائے؟ اس کے لیے علماء نے یہ فرمایا کہ اتنا وقت رکھ لیا جائے کہ روزے دار جو صبح سے شام تک 14-15 گھنٹے، بعض مرتبہ 16 گھنٹے کا بھوکا ہوتا ہے، وہ بشاشت سے اچھی طرح سے افطاری کر لے، کھا لے اور پی لے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آرام سے نماز پڑھ لے۔ یہاں پر میں مبارکباد دوں گا مؤذنین حضرات کو، بڑی ہمت ہے ان بیچاروں کی۔ دنیا افطاری کر رہی ہوتی ہے اور یہ بیچارے کھڑے ہوئے اذان دے رہے ہوتے ہیں۔ پہلے یہ سائرن بجاتے، اس کے بعد پھر یہ اذان دیتے ہیں کھجور منہ میں رکھ کے، اور جب تک یہ بیچارے افطاری کر کے اذان دے کے واپس آتے ہیں افطاری کرنے، اچھا خاصا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں یہ لوگ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑا احسان ہے ان کا امت کے اوپر۔ تو بہرحال علماء نے یہ فرمایا کہ اتنا جو ہے وقت مل جائے کہ روزے دار اچھی طرح سے بشاشت سے افطاری کر لے اور اس کے بعد پھر نماز کے لیے آ جائے، لیکن اس میں اتنی دیر نہ کی جائے کہ تارے نکل آئیں، آسمان پر کچھ نہ کچھ روشنی ضرور باقی رہے، اتنی دیر میں نماز پڑھ لی جائے، اتنی روشنی ختم ہو جائے کہ تارے ظاہر ہو جائیں اور پھر نماز پڑھی جائے، یہ مکروہ ہے۔ جہاز میں افطاری کرنا کیسا ہے؟ جہاز میں افطاری کس وقت کی جائے؟ میں نے شاید یہ چاند کے اس میں بتایا تھا مسئلے میں، چاند دیکھنے کے معاملے میں، کہ جہاز میں افطاری کرنا کیسا ہے۔ اگر کوئی شخص جہاز میں افطاری کر رہا ہو تو وہ اس بات کا خیال رکھے کہ جہاز میں اگر سورج نظر آ رہا ہے اوپر، جہاز کتنی بلندی پر، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ جتنی بلندی پر جہاز ہو اس بلندی کے اعتبار سے روزہ دار افطار کرے گا۔ اگر سورج نظر آ رہا ہو اور نیچے کے شہر کے لوگ افطاری بھی کر رہے ہیں، ان کا سورج چھپ بھی گیا تب بھی یہ افطاری نہ کرے، جب اس کو سورج نظر آنا بند ہو جائے تب یہ افطاری کرے۔ ایک شخص ایک ملک میں روزہ رکھ کر چلا، پھر دوسرے ملک میں پہنچا تو کب افطاری کرے؟ دوسرے ملک کے ٹائم کے حساب سے کرے یا اپنا ٹائم پورا اپنے ملک کے ٹائم کے حساب سے روزہ پورا کرے؟ ہاں، ایک اچھا سوال ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص سعودی میں تھا اور اس نے وہاں پر سحری کری، سحری کر کے وہ وہاں سے فلائٹ پکڑ کے ہندوستان آ گیا۔ اب ہندوستان آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہاں اور یہاں کے ٹائم زون میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو جب ہندوستان آئے گا تو پتہ یہ چلا کہ ہندوستان میں افطاری کا جو وقت ہے وہ پہلے ہو جائے گا اور سعودی میں نہیں ہوگا۔ تو اب یہ افطاری ہونے کے بعد 2.5 گھنٹے انتظار کرے سعودی کے ٹائم کے حساب سے، کیونکہ وہاں کی سحری کھا کر آیا تھا، یا ہندوستان کے ٹائم کے حساب سے یہ روزہ کھول لے۔ یہی کا یہی معاملہ الٹا کر لیجئے، ایک شخص سحری ہندوستان سے کھا کر چلا، سعودی پہنچ گیا، تو اب سعودی میں پہنچنے کے بعد سعودی میں کیونکہ 2.5 گھنٹے کے بعد افطاری کا وقت شروع ہوگا، تو یہ شخص 2.5 گھنٹے پہلے افطاری کر لے کیونکہ ہندوستان میں افطار کھل گیا، یا سعودی میں جو ہے رہ کر کے سعودی کے ٹائم کے حساب سے افطاری کرے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ افطاری جب کرے جس ملک میں یہ رہتا ہو اور جس ملک میں فی الحال یہ ہو، جب وہاں پر افطاری کا وقت ہو تب یہ افطاری کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہندوستان میں، تو ہندوستان میں جب افطاری کا وقت آئے تب یہ افطاری کرے، اور اگر کوئی شخص ہندوستان سے سحری کھا کے سعودی گیا تھا تو یہ سعودی میں تب افطاری کرے جب افطاری کا وقت سعودی میں ہو۔ اس صورت کے اندر سعودی سے سحری کھا کر کے چلنے والا جب ہندوستان پہنچے گا تو اس کا روزہ جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہو گیا، فائدہ اٹھائے۔ اور دوسری طرف وہ شخص جو ہندوستان سے سحری کھا کر کے چلا تھا سعودی میں پہنچا تو اس کا روزہ لمبا ہو جائے گا، لہٰذا یہ صبر کرے، کیا کر سکتا ہے۔ جن ملکوں میں دن لمبا ہو، 18-20 گھنٹے سورج نہ ڈوبتا ہو، وہاں کے لوگ افطاری کیسے کریں؟ علماء نے یہ فرمایا کہ جن ملکوں میں 20 گھنٹے سورج نہ ڈوبتا ہو تو وہ لوگ 20 گھنٹے کا لمبا روزہ رکھیں، جب سورج ڈوبے تب افطار کریں۔ بڑی ہمت ہے بھائی ان لوگوں کی، ہم تو سوچ کر ہی کانپ رہے ہیں۔ یہاں تو 14-15 گھنٹے میں لوگ جو ہیں پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ملک ہیں کیونکہ انسانی آبادی بڑھ گئی ہے، ایسے علاقے بھی آباد ہو گئے ہیں کہ جہاں پر انسان رہنا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پر انسان کبھی رہے گا، ڈرتا تھا، سوچتا کہ کبھی انسان یہاں آ کر کے آباد ہوگا تو رہ نہیں پائے گا، یہاں پر سروائیو نہیں کر پائے گا، لیکن آج اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہر جگہ پہنچا دیا، اور ایسے علاقوں میں بھی لوگ رہ رہے ہیں کہ جہاں پر 20-20 گھنٹے بھی سورج نہیں ڈوبتا۔ تو بہرحال ان علاقوں کے بارے میں یہی ہے کہ جب سورج ڈوبے تب افطار کریں، جب تک سورج نہ ڈوبے تب تک افطار نہ کریں، ایسی صورت کے اندر روزہ لمبا ہو جائے گا،
اس کی مجبوری ہے. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ان علاقوں میں جہاں 20-20 گھنٹے سورج نہیں ڈوبتا، سال میں ایسے وقت بھی آتے ہیں کہ جب 20-20 گھنٹے سورج نہیں نکلتا. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 20 گھنٹے سورج لگا ہوا ہے، 2-4 گھنٹے ہی سورج ڈوبا ہوا ہے. اور کچھ وقت ایسا بھی آتا ہے کہ 20-20 گھنٹے سورج نہیں نکلا ہوا اور 2-4 گھنٹے ہی سورج نکلا ہوا ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کو جب ان موسم میں وہ روزہ رکھیں گے، ان موسموں میں رمضان آئے گا تو پھر ان کو فائدہ ہو جائے گا. ابھی نقصان ہے، تب فائدہ ہوگا کہ جب 3-4 گھنٹے کا ہی روزہ ہوگا صرف. جہاں سورج 6-6 مہینے ڈوبتا ہی نہ ہو وہاں کے لوگ روزہ اور افطاری کیسے کریں؟ جہاں 6-6 مہینے سورج ڈوبتا ہی نہ ہو وہاں تو روزے افطاری کو چھوڑیے، اور بھی مسائل آ جاتے ہیں. پھر نماز پڑھے کیسے؟ نماز پڑھنے کا مسئلہ آ گیا. روزہ کیسے رکھیں؟ سحری کب کریں؟ افطاری کب کریں؟ وہاں کی عورتیں عدت کی مدت کیسے پوری کریں؟ وہاں کے لوگ زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. میں سب کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. جہاں پر 6-6 مہینے سورج ڈوبتا ہی نہ ہو وہاں کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ موسموں کے حساب سے، سال میں 4 موسم ہوتے ہیں نا، سردی، گرمی، برسات، پتجھڑ، موسموں کے حساب سے اپنا سال بنا لیں. سردی آ گئی، اب یہ جو ہے سال شروع ہو گیا. جیسے ہمارے یہاں جنوری سے سال شروع ہو جاتا ہے. کچھ برساتیں آ گئی، سمجھ لو اب سال کا جو ہے درمیانی آ گیا. گرمیاں آ گئی، سمجھ لو اب سال کا جو ہے وہ آخر کے حصے کے قریب آ گئے. اب گرمیاں ختم ہو گئی، اب سمجھ لو جو ہے وہ سردیاں آنے والی ہیں. تو یہ سال کے 4 موسم لگا لیں جہاں سورج ڈوبتا ہی نہ ہو. 4 موسم لگا لیں اور ان 4 موسموں کے حساب سے عدت پوری کریں. ان 4 موسموں کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب لگا لیں. ان 4 موسموں کے حساب سے حج کے لیے نکلیں. ان 4 موسموں کے حساب سے رمضان کا روزہ رکھیں. اور روزہ اور سحری اور افطاری کا کیا کانسیپٹ ہے میں بھی بتاتا ہوں. بہرحال ان 4 موسموں کو بنیاد بنا کر سالانہ جو عبادتیں ہوتی ہیں اس کے حساب سے اپنی عبادتوں کو پورا کریں. نمبر 2، ایسے لوگ جو ہے وہ نماز کس طریقے سے پڑھیں؟ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے قریب کے علاقوں میں جہاں پر سورج اس طریقے سے ڈوبتا نہ ہو، اپنے قریب کے علاقوں میں دیکھ لیں کہ وہاں پر سورج کس وقت ڈوب رہا ہے اور کس وقت نکل رہا ہے. اپنے قریب کے علاقوں میں جس وقت سورج ڈوب رہا ہو اس وقت کو بنیاد بنا کر سحری اور روزے کا معاملہ کر لیں کہ برابر والے ملک میں سورج اتنے بجے ڈوبتا ہے تو اتنے بجے تک ہم سحری کھائیں گے، اور برابر والے ملک میں اتنے بجے سورج نکل جاتا ہے تو اتنے بجے ہم افطاری کریں گے. اور ایسے ہی سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کو جو ہے بنیاد بنا کر اپنی نمازوں کا حساب لگائیں. اتنے بجے سورج ڈوب جاتا ہے، اتنے بجے ہم مغرب پڑھیں گے سورج ڈوبنے کے بعد. اور سردی گرمی کا حساب بھی ایسے ہی بنائیں. کیوں؟ سردی میں دن چھوٹا ہوتا ہے، نمازیں جلدی جلدی پڑھنی پڑتی ہیں، اور گرمی میں دن بڑا ہوتا ہے، نمازیں لمبی لمبی دیروں میں پڑھنی پڑتی ہیں. تو لہٰذا اپنے برابر والے ملک میں بنیاد بنائیں اور اسی طریقے سے سردی گرمی کا حساب بنا کر کے نمازوں کو اس طریقے سے ادا کریں. امید کرتا ہوں کہ اس کا جواب آ گیا ہوگا سمجھ میں. ایک شخص سعودی میں پورے روزہ رکھ کر کے آیا اور انڈیا میں پہنچ کر عید کا وقت آ گیا تو اب یہ کیا کرے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھ سے ویسے بھی پوچھا تھا، واٹس ایپ پر بھی پوچھا تھا، تو مجھے ان کا سوال یاد ہے. سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سعودی میں رہتا ہے اور سعودی میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک دن پہلے روزہ شروع ہو جاتا ہے. یہ صاحب ایک دن پہلے سے وہاں روزہ رکھ رہے تھے اور جب یہ ہندوستان آئے انہوں نے وہاں پر اپنے پورے 30 روزے رکھ لیے. جب یہ ہندوستان آئے تو ہندوستان میں اب 30واں روزہ تھا تو ان کے لیے تو 31واں روزہ ہو گیا. وہاں پر تھے تو 30 روزے پورے رکھ لیے. جب یہاں پر آئے تو ان کا 30واں روزہ ہے. سعودی میں تھے تو وہاں پر عید چل رہی تھی. جب یہاں پر آئے یعنی کہ انہوں نے سعودی میں روزے بھی رکھ لیے اور عید کی نماز بھی پڑھ لی. جب ہندوستان آئے تو یہاں پر 30واں روزہ تھا. اب یہ کیا کریں؟ یہ ہے مسئلہ. تو علماء نے فرمایا کہ یہ شخص اپنی رمضان بھی رکھ چکا، اپنی عید بھی کر چکا. اب انڈیا میں آ کر، ہندوستان میں آ کر ہندوستان کے روزے داروں کے ساتھ روزے میں شریک نہ ہو. اس کے روزے بھی ہو گئے، اس کی عید بھی ہو گئی، لہٰذا بھی آزاد ہے، اپنی مرضی سے کھائے پیے اور رہیں. اس کا الٹ کر لیں آپ. ایک شخص ہندوستان میں تھا، ہندوستان میں روزے بعد میں شروع ہوئے تھے. یہ صاحب جو ہے 30 روزے یا 29 روزے پورے کر کے سعودی چلے گئے. سعودی میں عید ہو گئی، ابھی ان کا ایک روزہ پورا نہیں ہوا تھا کیونکہ سعودی میں ایک دن آگے چلتا ہے معاملہ، آپ سب جانتے ہیں.
تو یہ صاحب جیسے ہی سعودی پہنچے، وہاں پر عید چل رہی تھی اور ان کا روزہ بھی ایک رہ گیا، مان لیجیے 29 روزے ہوئے، ایک روزہ چھوٹ گیا، 30 روزے تھے۔ اب یہ کیا کریں، سعودی والوں کے ساتھ عید کریں یا اپنا 30واں روزہ پورا رکھیں؟ علماء نے فرمایا کہ یہ سعودی جائیں تو سعودی والوں کے ساتھ عید کر لیں اور اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ روزہ رکھ لیں روزے کی قضا کی طرح انشاءاللہ۔ اب ہمارا جو اگلا سبق ہے وہ ذکر پر یا زکوٰۃ پر ہی انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔